يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عيزا وطبت مكانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعاؤں کا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سخت سے سخت تکالیف برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے کافی عرصہ تک تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینے بہتے رہتے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھے گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے غلام تھے۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس نے سزا میں لوہے کو گرم کر کے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گرم لوہے سے داغا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھنے لگے جو ان کو پہنچائی گئی تھی، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھی، کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا اور میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ اکرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کے متعلق آپ سے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دی۔ پہلی دعا میں نے یہ کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا یہ کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اے اللہ خباب پر رحم فرمائیے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کرتا رہا۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کر لے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب